محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کریں، خود بھی درود شریف پڑھیں اور دوسروں کو بھی پڑھنے کی ترغیب دیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ فإنک انت اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضى له۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، آج ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے کہ سر کا درد جو ہے اس کے لیے ہومیوپیتھک کیا کہتی ہے۔ ہومیوپیتھک میں سر کے درد کو بنیادی طور پر بیماری تسلیم ہی نہیں کیا جاتا۔ یہ بات یقیناً آپ کے لیے حیرت انگیز ہوگی۔ ہومیوپیتھک یہ کہتی ہے کہ سر کا درد جو ہے بنیادی طور پر وہ کسی بھی تکلیف یا بیماری کا اظہار ہے، خود کوئی بیماری نہیں ہے۔ گویا اگر ہم سر کے درد کی علاج کے لیے دوائیں ڈھونڈیں گے تو ہمیں بہت دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا کہ محض سر کے درد ہی کو پیش نظر رکھتے ہوئے دواؤں کی جانب توجہ کی جائے۔ اگر ہم مریض کی باقی بیماریوں کو بھی پیش نظر رکھیں تو یقیناً کسی نہ کسی بیماری کا علاج کرتے ہوئے ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ سر کا درد از خود ختم ہو جائے گا، اور یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ سر کا درد جو ہے وہ فلاں بیماری یا فلاں تکلیف کی وجہ سے تھا۔ ورنہ تو سر کے درد کے حوالے سے اگر ہم دواؤں کے انتخاب کی طرف جائیں گے تو یہ بات آپ کے لیے بھی یقیناً دلچسپی سے خالی نہ ہوگی کہ سر میں جس پہلو پر اور جس کیفیت کے ساتھ درد ہے اس کے لیے الگ الگ دوا ہے۔ جیسا کہ ہم اس کی کیفیات اور دوا کی خوراک کے حوالے سے پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں، تو اس میں بنیادی طور پر جب ہم مریض سے سوال پوچھیں گے کہ اس کے سر میں کس جگہ درد ہے تو یقیناً وہ کسی خاص پہلو کی طرف نشاندہی کرے گا۔ اگر وہ کہتا ہے کہ سر کی چوٹی میں اسے درد محسوس ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس کے لیے ہمارے پاس الگ دوا ہے۔ مریض اگر پیشانی میں درد کی شکایت کرتا ہے تو اس کے لیے دوا الگ ہوگی۔ مریض اگر ایک یا دونوں کنپٹیوں میں درد کی شکایت کرتا ہے تو اس کے لیے دوا کا انتخاب کچھ اور ہوگا۔ اسی طرح اگر وہ پیچھے کی طرف یعنی گردن کی جانب درد کی شکایت کرتا ہے تو پھر یہ معاملہ کسی اور دوا کا متقاضی ہے، یا اسی طرح سے وہ پورے سر میں درد کی شکایت کرتا ہے تو اس کے لیے دوا الگ ہوگی۔ اسی طرح سے درد جو ہے اس کی وجہ سے سر دکھ رہا ہے، اس دکھتے ہوئے سر کو دبانے سے افاقہ ہوتا ہے یا نہیں، ان دونوں پہلوؤں پر الگ الگ دوا کا انتخاب عمل میں آئے گا۔ اور یا وہ کہتا ہے کہ دھڑکن والا درد ہے، ٹیسیں سی محسوس ہوتی ہیں، تو ان حوالوں سے دوا کا انتخاب الگ ہوگا۔ یہ میں نے چند ایک باتیں سر کے درد کے حوالے سے بیان کی ہیں۔ ممکن ہے آپ نے اس سے پہلے بھی یہ ساری باتیں مریضوں کی زبان سے سنی ہوں لیکن کبھی ان پر توجہ نہ دی ہو، مگر ہومیوپیتھ کو ان باتوں پر توجہ دینا ہی ضروری ہے۔ اگر وہ ان باتوں کو نظر انداز کر دے گا، عام لوگوں کی طرح سے سنے گا اور ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دے گا تو پھر وہ مریض کی تکلیف کے لیے اپنی خدمات کو مثبت انداز میں پیش نہیں کر سکے گا۔ بلا شبہ جب مریض کی باتوں کو وہ توجہ سے سنے گا اور دواؤں پر غور کرے گا تو اس کے ذہن میں بہت سی ادویات آئیں گی اور اس کے لیے اس کا مطالعہ جس قدر بہتر ہوگا، بہتر دوا کا انتخاب اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ امید ہے کہ ہمارے جو معالجین ہیں اور جو مریض ہیں
وہ دونوں اس بات کو سنجیدگی سے لیں گے، اور نہ صرف یہ کہ مریض اپنی طبیعت اور کیفیت کا حال تفصیل کے ساتھ اپنے معالج کے سامنے بیان کرے گا، بلکہ معالج بھی عدم دلچسپی کے بجائے اپنی پوری دلچسپی کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ تمام تر صلاحیتوں کو کام میں لاتے ہوئے بہترین انداز میں مریض کے لیے دوا کا انتخاب عمل میں لائے گا، اور یقیناً جب اس کی علامات اور کیفیات کے حوالے سے دوا کا انتخاب ہوگا تو مریض ضرور شفا یاب ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، سلامت، عافیت اور توفیق سدا آپ کی رفیق ہو۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔